الدین الخالص. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کا چوتھا پارہ ہے. اس کی شروعات اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ اور اس کی فضیلت اور اہمیت سے شروع کی ہے. تم نیکی کو نہیں پا سکتے، لن تنالوا البر، تم نیکی نہیں حاصل کر سکتے، عمل صالح. اور بعض مفسرین نے کہا البر سے مراد جنت ہے. تم جنت نہیں پا سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کرو اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں. وما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم، اور تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی جانتا ہے، اس سے خوب واقف ہے، باخبر ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام کے اندر اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ کی راہ میں دینے کا اشتیاق پیدا ہوا، جذبہ پیدا ہوا. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ کے صاحب حیثیت صحابہ کرام میں سے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باغ بیرحا مجھے سب سے محبوب ہے اور میرا پسندیدہ باغ ہے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے حکم کی بجا آوری میں تاخیر نہ ہو اور میں یہ مال، اپنا یہ پسندیدہ باغ اللہ کی راہ میں پیش کر دوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو نہایت قیمتی چیز ہے اور بہت عمدہ باغ تھا. ایسا کرو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اعزاء و اقربا میں، اپنے قریب ترین لوگوں میں تقسیم کر دو. انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے مطابق اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں کو دے دیا، تقسیم کر دیا. اور بہت سارے صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ نظیر پیش کی. تو یہ اس آیت کے اندر اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں دینے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ آدمی جس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے اس کے اندر اس بات کا جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے ضرورت سے زیادہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہے یا کوئی چیز استعمال شدہ ہے، کوئی چیز فاضل ہے، تو اس کو دینے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ہم اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں بھی، اپنی استعمال شدہ چیزیں بھی، اور وہ چیزیں جو اب کام کی ہمارے لیے نہیں ہیں، وہ دوسروں کے کام آ سکتی ہیں، وہ چیزیں ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں، وہ بھی باعث اجر و ثواب ہے. لیکن کمال یہ ہے اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ آدمی اپنی محبوب ترین چیز جو اس کے دل میں بہت گہرائی کے ساتھ اپنی جگہ بنا چکی ہے، وہ چیز اللہ کی راہ میں فنا کرنے، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ ہو، اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ ہو. یہ جذبہ جو قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، جیسے قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی. اللہ تعالیٰ آگے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ حق ہے اللہ کا. حق تقاتہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسا کہ اس کا حق ہے. جب ایک مومن کو یہ حکم ہوا کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے حق تقاتہ، جتنا کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا حق ہے کہ بندہ مومن ہر لمحہ
اللہ کے تقوی اور اللہ رب العالمین کا خوف اس کے اندر ہو، اللہ رب العزت کے تقوی سے وہ معمور ہو۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو بہت سارے صحابہ کرام کو یہ تشویش لاحق ہوئی اور وہ پریشان ہو گئے کہ ہم تو کس قدر نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، اور ہم اللہ رب العزت والجلال کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر وضاحت فرما دی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ہو سکے اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی اور پرہیزگاری کا یہ حکم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا دیا ہے، کیونکہ تقوی اہل ایمان کے لیے سب سے بڑا توشہ ہے، اور جنت متقین کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جنت ہم اپنے بندوں میں سے جنت کا وارث انہیں بنائیں گے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اللہ رب العزت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اس امت کے اوپر یہ عائد کیا ہے کہ امت کے کچھ افراد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ یہ ایسا فریضہ ہے جو انبیاء کرام کے بعد امت محمدیہ کے کچھ افراد پر واجب ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ اس کے لیے خاص ہو جائیں، متفرغ ہو جائیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیں، اچھائی کی دعوت دیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور بھلائی کا حکم دیں، امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اور برائی سے روکیں، منع کریں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آگے کچھ ہی آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ کہتا ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف، خیر امت کا لقب کیوں ملا؟ امت کو سب سے بہترین امت کیوں قرار دیا گیا؟ تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ اوصاف حمیدہ ہیں جن کی وجہ سے اس امت کو خیر امت کہا گیا، اور یہ خیر امت تبھی ہے جب یہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ پھر کچھ آیت کے بعد کہتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والے اور اس کو ادا کرنے والے نیک لوگ ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ برائی سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ یہی لوگ نیک ہیں، یہی نیک اور صالح لوگ ہیں، صالحین اور اللہ کے پرہیزگار بندے یہی ہیں۔ تو یہ تین آیت جو بہت قریب اللہ رب العزت نے ذکر کی، یہ بتلاتی ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کیا اہمیت ہے۔ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ اس امت پر عائد کتنا بڑا فریضہ ہے کہ اس میں کوتاہی ہرگز نہیں ہونی چاہیے، اور ایک جماعت اس کے لیے خاص متفرغ ہونی چاہیے جو یہ کام انجام دے، جو اس کام کے لیے خاص ہو کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور لوگوں کو برائی سے روکے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جلدی کرو اے ایمان والوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
اور اس جنت کی طرف جس کا عرض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو اللہ نے اپنے متقین بندوں کے لیے، پرہیزگار بندوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ تو یہ آیت اس بات کی طرف واضح طور پر رہنمائی کر رہی ہے کہ دنیا کی دولت، جاہ و منصب حاصل کرنے کے بجائے اللہ رب العالمین کی مغفرت، بخشش اور جنت کی طرف ہمیں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ یہی حقیقت میں ایمان والوں کا شیوا ہے، اور یہ جنت اللہ نے اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ ان کے اوصاف کیا ہیں؟ پرہیزگار بندے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے پرہیزگار بندے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، آسانی میں بھی، مشکل حالات میں بھی، پریشانی کے وقت بھی، ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصہ کو پی جاتے ہیں، غصہ کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں، نیکی کرنے والوں کو پسند رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے متقین کے، پرہیزگار بندوں کے کئی اوصاف بیان کیے کہ وہ خوشی کی حالت میں بھی، آسانی کی حالت میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جب وہ خود پریشان ہوتے ہیں، کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، اس وقت بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو یہ وہ اوصاف ہیں، یہ وہ خوبیاں ہیں جو دعوت کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ انہوں نے کئی بار آپ سے کہا کہ کچھ نصیحت فرمائیں، آپ نے فرمایا لا تغضب، فردد مرارا، اور ہر بار یہی نصیحت کی کہ غصہ نہ کرو۔ یعنی کسی بھی چیز میں غصہ یہ فائدہ مند ہونے کے بجائے زیادہ ضرر رساں اور نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کو غصے کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا، اور نرمی جس قدر مفید ہے، نقصان دہ ہے، اسی قدر غصہ ضرر رساں ہے۔ جو کام نرمی سے بن جاتا ہے وہ غصہ اور ناراضگی اور سختی سے نہیں بن پاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کی بڑی تلقین کی، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے نرم بنا کر بھیجا گیا ہے، آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، کیونکہ دعوت کی راہ میں اور نبوت کے جو فرائض ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، اس راہ میں یہ بہت بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے کہ نبی غصے والا ہو اور سخت مزاج ہو، بد زبان ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ کہ اللہ کا فضل و کرم اور آپ کے ساتھ بڑا احسان ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل بن گئے۔ اللہ نے آپ کو ان کے لیے نرم دل بنا دیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بد زبان ہوتے، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے پاس نہ ہوتے۔ اتنی بڑی جماعت صحابہ کرام کی وہ چھٹ جاتی، بکھر جاتی، منتشر ہو جاتی۔ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو آپ ان کے ساتھ نرمی کیجئے، ان سے جو اگر بھول ہو جائے تو ان کو معاف کر دیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے استغفار کیجئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کی دل جوئی کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے معاملات میں ان سے مشورہ بھی لیجئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ لیجئے۔ اور سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مومن جو ہیں، اہل ایمان جو ہیں، ان کے معاملات انجام پاتے ہیں مشورے کے بعد۔ مشورے کے بعد وہ کوئی کام کرتے ہیں۔ مشورہ اور شورا یہ بہت ضروری ہے
کہ ایک آدمی مشاورت کے بغیر کوئی بھی کام نہ کرے، کہ مشاورت اور آپس میں مشورے کے بعد ایک دوسرے کی رائے سمجھنے اور سننے اور غور و فکر کرنے کے بعد چیز آسان ہو جاتی ہے، مسئلہ آسان ہو جاتا ہے، اور مختلف لوگوں کی مختلف رائے جو ہوتی ہے اس سے مختلف طرح کے لوگوں کے سامنے مختلف طرح کے راستے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ مشورہ انہی چیزوں میں ہوگا جن میں شریعت کی واضح تعلیمات نہیں ہیں۔ جس چیز میں شریعت کی واضح تعلیم موجود ہے، جس چیز میں قرآن اور حدیث نے صراحت فرما دی ہے، اس میں مشورے کی قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے ہٹ کر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مشورہ ان چیزوں میں ہوگا جس میں رہنمائی کی ضرورت ہے، جس سلسلے میں قرآن اور حدیث نے خاموشی اختیار کیا ہے تو صحابہ کرام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے اور ان کے ساتھ نرمی کرتے تھے، ان کو معاف بھی کر دیتے تھے، ان کے لیے استغفار بھی کرتے تھے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ پر بھروسہ ہے بہت بڑی چیز ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں، اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس طرح کی بے شمار نصیحتیں فرمائی ہیں، اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو پڑھے، غور و فکر کرے اور اس میں تدبر کرے۔ کچھ خاص آیات ہیں جن کی طرف اس مختصر نشست میں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اس آیت میں 4 چیزیں خاص طور سے بیان کی گئیں کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، جو جہنم کے عذاب سے بچ گیا، وہ ادخل الجنہ، اور جنت پا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ تو یہ 4 چیزیں بالکل واضح طور پر اللہ نے بیان کی کہ ایک انسان کے لیے موت ایک یقینی کام ہے، یقینی امر ہے، اور موت ہر ایک کے ساتھ خاص ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ دوسری چیز، ہر آدمی کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ اللہ رب العالمین دے گا انصاف کے ساتھ۔ اور تیسری چیز کہ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ آدمی جہنم سے بچ جائے اور جنت پا جائے۔ اور چوتھی چیز کہ دنیا ایک دھوکے کی جگہ ہے اور دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، کہ وہ لوگ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جاتا ہے، کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے، ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں، واستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہ کے لیے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور بجز اللہ کے سوائے اللہ کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کون کرے گا؟ انسان کے اندر یہ جذبہ معافی کا بہت معمولی ہے، اور اللہ رب العزت نے خاص طور سے اپنے بندوں سے گناہ کی معافی کا وعدہ کیا ہے، اور مغفرت اور بخشش یہ اللہ رب العالمین بہت وسیع مغفرت اور بخشش کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، گناہوں کی مغفرت اور گناہوں کی بخشش کرنے والا کون ہے سوائے اللہ کے۔ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور جانتے بوجھتے جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر وہ اصرار نہیں کرتے۔ ایمان والے جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، جان بوجھ کر برابر کوئی گناہ نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی یہ خوبی بیان کی کہ وہ جب کوئی گناہ کا کام کر بیٹھتے ہیں تو فوری طور پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ توبہ اور استغفار کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا ولن يملا جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب، کہ ابن آدم انسان کی یہ حالت ہے، اس کی یہ فطرت ہے، اس کی طبیعت ایسی ہے کہ اگر اس کو سونے کا 2 پہاڑ مل جائے
تو وہ سونے کا تیسرا پہاڑ چاہے اور اس کا پیٹ تب تک نہیں بھرے گا، اس کا پیٹ تب تک نہیں بھرے گا جب تک وہ مٹی میں نہ چلا جائے۔ اس کا پیٹ مٹی میں جا کر اس کی آرزو تبھی ختم ہوگی جب وہ مرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے جو توبہ کر لے، استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ توبہ کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا۔ لیکن توبہ یہ ایسی چیز ہے کہ اسی چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو گناہ کا کام مسلسل کریں، پے در پے کریں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہاں تک کہ جب ان کے موت کا وقت آ جائے، موت کا وقت آ جائے، موت حاضر ہو جائے تو کہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو کفر کی حالت میں موت پا جائیں، جو کفر کی حالت میں مریں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ اشارہ فرما دیا کہ انسان اپنے گناہ کی توبہ اور مغفرت اور بخشش کے لیے ہر دم، ہر لمحہ، ہر آن تیار رہے۔ وہ آدمی جو اپنی موت کے وقت توبہ کرتا ہے، جو اپنی موت کے وقت اپنے گناہ پر نادم و شرمندہ ہوتا ہے، اس کے لیے توبہ نہیں ہے اور اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کی اس ماہ مبارک میں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔